اور جمہور کے لیے فائدہ مند نہیں، مگر یہ آج سے شروع نہیں کر رہا، 20 سال سے جو یہ پاکستان کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے اور جو پاکستان کے اندر ایک فساد برپا کرنا چاہتا ہے، اس کا عملی مظاہرہ اس نے 2014 میں شروع کیا، اور جب 2014 میں شروع کیا تو اس نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دباؤ میں لا کر اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کی، اور دباؤ میں لا کر کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوا، مگر جو سول نافرمانی کی خواہش 2014 میں شروع کی، 4 سال اس کو آگے بڑھایا، اور آج عملاً پاکستان کے اندر یہ خانہ جنگی کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے معاشی پاکستان کو دیوالیے کے بعد قوم کو مذہبی دیوالیے کی جانب بھی لے کر جا رہا ہے۔ یہ شخص قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کے اندر مذہبی عقیدے کے حوالے سے جو پچھلے دنوں سے یہ گفتگو کر رہا ہے، اور اس کے حواری، اس کے ارد گرد کھڑے ہونے والے، اس کی کابینہ کے سابقہ کے لوگ جو گفتگو مذہب کے حوالے سے کر رہے ہیں، یہ دراصل پاکستانی قوم کو 2 وقت کی روٹی سے مذہب جس عقیدے کے لیے لوگ جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، یہ اس آگ سے کھیل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ مقصد صرف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کے اداروں کو اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ ان کو بلیک میل کر کے اس کی خواہش ہے کہ وہ ادارے اس کو دوبارہ سے اقتدار میں لے کر آئیں، مگر آج کے ادارے، آج کے اداروں میں بیٹھے لوگ آئینی حدود میں رہ کر کام کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور اگر یہ شخص اتنا طاقتور ہے کہ پاکستان کا تشخص برباد کر دے اور پاکستان کا تشخص برباد ہوتے ادارے دیکھتے رہیں، تو کیا اس ریاست کے بارے میں دنیا کیا رائے بنائے گی، جبکہ ایٹمی قوت پاکستان کا امیج تشخص برباد کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی؟ اور جو شخص پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی چیلنجز میں اضافہ کرنے کا باعث بنا ہو، وہ پاکستان کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج بھی اس میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بن رہا ہے، اور اگر یہ کسی سے یہ بات کہے کہ ادارے الیکشن کروائیں، ہم الیکشن سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم صبح الیکشن کروانا چاہتے ہیں، مگر جو 2018 سے اب تک الیکشن رولز میں جو ترمیم کر چکے ہو، آؤ بیٹھو 1 گھنٹے میں وہ واپس لیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر، تاکہ الیکشن کے نتیجے میں تم انگلی نہ اٹھا سکو کہ یہ الیکشن بھی میں نہیں مانتا، یا کوئی جماعت کہے نتائج کو دیکھتے ہوئے کہ میں ان الیکشن کو نہیں۔ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے اب کہ الیکشن بار بار ہوں اور بار بار اس کے نتائج پر عدم اعتماد کا اظہار کیا جائے۔
ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر آپ یہ سمجھو کہ فرح بی بی کا تانا بانا بشرا بی بی سے اور بشرا بی بی کا تمہارے ساتھ جو کنیکشن ہے اس کی انویسٹیگیشن رک جائے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جو اداروں کے متعلق کہتے ہو، جو پاکستان کے دفاع کے متعلق کہتے ہو، جو نیوکلیر پروگرام غیر محفوظ ہاتھوں میں کہنے کا ذکر بار بار کرتے ہو، یاد رکھو اس قوم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر اس ایٹمی پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور جنہوں نے ایٹمی تجربہ 5 فون کال سننے کے بعد بھی کر کے دکھایا، آج یہ ایٹمی پروگرام انہی کے ہاتھوں میں ہے، یہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ دنیا کا جو بیانیہ ہے پاکستان مخالف قوتوں کا ایٹمی پروگرام کے حوالے سے تب وہ بیانیہ بکے گا۔ اب یہ بھاشن دینا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، مگر 70% لوگ ہر جلسے میں وہی آپ کو نظر آئیں گے، چیک کر لیں۔ مقامی لوگ 15 سے 20-25% ہو سکتے ہیں، مگر اگر جلسہ کھیلنے سے کوئی ملک کے اندر تبدیلی آ سکتی تو پھر 4 سال تمہاری غیر آئینی حکومت کے خلاف تو جلسے ہم بھی کرتے رہے۔ آج اگر غیر آئینی حکومت جو 2018 کے انتخابات کے نتائج کو ہم نہیں مانتے تھے تو عدم اعتماد کے ذریعے آئے ہیں۔ کوئی ادارہ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کسی نے مداخلت کی تو وہ نام لو، سارے اداروں کو کرٹیسائز مت کرو، تمہارا وتیرہ ہے۔ اور میں جو پہلے کہہ چکا ہوں 20 سال سے یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو تنقید کرتا ہے، بلیک میل کرتا ہے، اور اشتہاری عدالت کا ہونے کے باوجود اعلیٰ عدلیہ میں بغیر ضمانت کے یہ پیش ہوتا رہا۔ اور آج جس سرٹیفکیٹ کی بات کرتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں عدالت کی جانب سے، یہ انہی عدالتوں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جن میں اشتہاری ہونے کے باوجود یہ پیش ہوتا تھا بغیر ضمانت کے۔ تو صادق اور امین صرف پیغمبر ہو سکتے ہیں، صادق اور امین کوئی شخص نہیں ہو سکتا، کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ انسان غلطیوں کا پتلا ہے۔ میں نہیں کہوں گا جو مذہب کے حوالے سے تمہارے ارد گرد بیٹھے لوگ باتیں تمہارے متعلق منسوب کر کے کر رہے ہیں، اور جو تو چاہتا ہے پاکستان کے اندر، جو سری لنکا سے پاکستان کو ملانے کی کوشش تو کر رہا ہے پچھلے 4-6 سالوں سے، خدا کے فضل و کرم سے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ 4 سال کی کارکردگی تمہاری، 4 سال کا پھیلایا ہوا گند جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ضرورت، پاکستان کی محبت، پاکستان کے دفاع کے لیے ہم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ مگر اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر تو بار بار اپنی کرتوتیں بتانے کی بجائے کرٹیسائز، غلط الزامات لگاتا رہا تو پھر بتائیں گے بھلے یہ کہا جائے کہ حکومت جو ہے وہ انتقام لے رہی ہے۔ اگر ہم نے ایکشن لیا کہ جو تمہارے کرتوت تھے 4 سالوں کے، فرح بی بی اور کئی فرح بیبیاں ہیں، اور کئی رنگ روڈ ہیں، اور کئی ادویات سکینڈل ہیں، اور کوئی چینی مافیاز، اور کوئی آٹا مافیا، اور کوئی کھاد مافیا، بے شمار ایسے سکینڈل ہیں۔ اگر ایک ایک کر کے روز بیان کیے جائیں جن پر کام ہو رہا ہے، یہ مت سوچیں
کہ تمہاری طرح بغیر ثبوت کے روزانہ پریس کانفرنس کر کے الزامات اس وقت کی آپ